مہابودھی انٹرنیشنل میڈیشن سینٹر کی جانب سے عالمی امن کے فروغ کے لیے یاترا پر نکلے تھائی لینڈ کے وفد کا خیر مقدم کیا گیا۔ امن یاترا گزشتہ مہینے شروع ہوئی۔ بودھ مذہبی پیشواؤں کی قیادت میں یہ یاترا نکالی گئی ہے۔ وجے دیوس کی مناسبت سے لیہ میں نیشنل انٹیگریشن کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ میں 200 سے زیادہ نوجوانوں اور این سی سی کیڈٹس نے شرکت کی۔ اس دوران فوج نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے شرکاء کو کرگل جنگ کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس تاشی ربستان نے کرگل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کانفرنس ہال وارو میں عدلیہ اور انتظامیہ کے عہدیداروں کے ہمراہ میٹنگ منعقد کی۔ جسٹس تاشی نے کرگل میں کورٹ کمپلیکس کی تعمیر کے سلسلے میں ہو رہی پیش رفت سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے ڈی سی کرگل کو ہدایت دی کہ عدلیہ کو 2014 میں الاٹ کردہ زمین فوری طور پر حوالے کی جائے۔ سوچھ بھارت ابھیان کے تحت لے کے اس کمپنی میں صفائی مہم انجام دی گئی۔ نہرو یووا کیندر کی جانب سے منعقدہ مہم میں کئی افراد نے حصہ لیا اور صفائی کی۔ کاؤنسلر نوانگ مہمان خصوصی تھے۔ یووا کیندر کی ضلع کوآرڈینیٹر تجمل آرا نے صفائی کی اہمیت بیان کی اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے پر زور دیا۔ گاندربل میں پولیس کی جانب سے ٹیلنٹ ہنٹ گانوں کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کیا۔ ایس ایس پی گاندربل سول سوسائٹی چیئرمین اس موقع پر موجود تھے۔ اچھا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ڈوڈا میں فوج کی جانب سے سرکاری اسکولوں کے طلباء میں یونیفارم اور دیگر اسٹڈی میٹیریل تقسیم کیا گیا۔ آپریشن سدبھاونا کے تحت گورنمنٹ پرائمری اسکول کمرال، گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول بانشالہ اور گورنمنٹ مڈل اسکول لدنا کے طلباء میں اسکول جرسی، نوٹ بکس، اسٹیشنری سامان تقسیم کیا گیا۔ بیک ٹو ولیج پروگرام پنچایت کے تحت آج حلقہ پتل باغ پامپور میں گرام سبھا منعقد کی گئی۔ لوگوں نے بجلی، پانی، سڑکوں کے علاوہ دیگر بنیادی سہولیات کے حوالے سے افسروں کے سامنے اپنی اپنی شکایتیں رکھی۔ افسروں نے لوگوں کو جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا۔ بیک ٹو ولیج مہم کے تحت سترا ترال میں بھی ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ علاقے کے لوگوں نے شرکت کر کے اپنے مسائل حکام کے سامنے رکھے۔ بلاک ڈیولپمنٹ آر پل کی جانب سے تعمیر کیے گئے کھیل کے میدان کے ساتھ ساتھ کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ بیروا میں بھی بیک ٹو ولیج کے آخری دن کئی پنچایتی حلقوں میں تقریبات منعقد ہوئی۔ چوڈارا، ہنگام، میری پورہ، رٹسن اور وانہاما میں بھی تقاریب کا اہتمام ہوا۔ جموں کشمیر یوتھ کونسل بڈگام کی طرف سے خون کے عطیے کے کیمپ اور کھیل مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ راجوری میں بیک ٹو ولیج پروگرام کے آخری دن محکمہ ایکسائز کے ڈپٹی کمشنر امرجیت سنگھ نے مراد پور پنچایت کا دورہ کیا، جہاں پر امرجیت سنگھ نے مختلف ترقیاتی پروگرام کا افتتاح کیا اور لوگوں کے مسائل سے آگہی حاصل کی۔ والی بال میچ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ بڈگام میں رحمت اللہ عالمین فاؤنڈیشن کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ کا آج آغاز ہوا۔ وادی بھر سے 32 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین شیخ فردوس علی مہمان خصوصی تھے۔ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے دور رکھنا ہے۔